अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी पर फैसला कुन वक्त आ गया है। हमारी कोशिश थी कि सबसे दोस्ती करें, भारत से कहा एक कदम बढ़ाओ, हम 2 कदम आगे आएंगे। मुख्तलिफ मौक़ों पर भारत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करता आया है। भारत ने कश्मीर की तवज्जो हटाने के लिए पुलवामा वाक़या किया। हम समझते थे भारत में इलेक्शन के बाद सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। भारत ने पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करवाने की कोशिश की। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक़ की करारदादों के खिलाफ आईनी तरमीम की। भारत ने 5 अगस्त को पैगाम दिया कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है। बीजेपी का असल नज़रिया आरएसएस है, आरएसएस का नज़रिया है भारत सिर्फ हिंदुओं का है। आरएसएस नज़रिए में मुसलमानों से नफरत है। आरएसएस नज़रिए में हिटलर उनका रोल मॉडल है। आरएसएस के लोग निहत्थे लोगों को पकड़ पकड़ कर मारते हैं। वक्त साबित करेगा। कश्मीर के लोगों को आज़ादी का मौका मिल गया है। तकब्बुर के बाइस मोदी ने तारीखी गलत फैसला कर लिया है। मोदी से बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। ये अल्फाज से आज वज़ीर आज़म इमरान खान के और वज़ीर ख़ारजा के वो अल्फाज कि हम अहमकों की जन्नत में न रहें। मुस्लिम उम्मा की बात तो बहुत की जाती है, मगर उम्मा के मुहाफ़िज़ों के मफादात भारत से मुंसलिक हैं। उन्होंने वहाँ भारी सरमायाकारी कर रखी है। तो ये लफ्ज़ उस वक्त पाकिस्तानी अवाम को बहुत तकलीफ़ दे गए। ऑपोजिशन इन जुमलों पर बहुत बेपर गई थी, लेकिन शाह महमूद कुरैशी के खारजा सूझबूझ को शाबाशी देनी पड़ेगी, जो इतने गंभीर वक्त पर भी सच और हक बात कर रहे हैं। लेकिन आज इमरान खान के अल्फाज कि कल मुस्लिम उम्मा कश्मीर के मामले पर हमारे साथ खड़ी होगी, ये इस बात को साबित करता है कि कश्मीर के मामले पर न सिर्फ तेज़ तरीन खारजा पॉलिसी पर काम हो रहा है, बल्कि अगर ये जंग हमें अकेले भी लड़ना पड़ी तो आखिरी दम तक लड़ेंगे। और इमरान खान कश्मीर के सफ़ीर की हैसियत से हर सतह पर इस मसले को उजागर करेंगे। आज मज़ीद किन टॉपिक्स पर मैं बात करने वाली हूँ, पहले आपको दिखा देती हूँ। नरेंद्र मोदी से बहुत बड़ी गलती हो गई। कश्मीर के लोगों के लिए आज़ादी का तारीखी मौका मिल गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौम से खिताब, कहा मोदी हुकूमत ने वो वादे तोड़ दिए जो गांधी और नेहरू ने कश्मीरियों के साथ किए थे। पाक फौज मुकम्मल तौर पर तैयार है। दुनिया भर में कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाएंगे जब तक कश्मीरियों का आज़ादी नहीं मिल जाती उनके साथ। बरतानिया मसला कश्मीर के सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक पुरअमन हल के लिए आवाज़ उठाता रहेगा। बरतानवी पार्लिमानी वफ़द की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। असद कैसर ने कहा मसला कश्मीर तक़सीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा और इसका हल खित्ते की सलामती के लिए नागुज़ीर है। तिब्बी सहूलियत न देकर आसिफ अली जरदारी को कत्ल करने की कोशिश की जा रही है। बिलावल भुट्टो का बड़ा इल्ज़ाम, कहा आसिफ अली जरदारी हुकूमत के कैदी हैं। मुख्तलिफ बहानों से सियासी मुखालिफिन को गिरफ्तार किया जा रहा है। पीपी चेयरमैन ने कहा 18वीं तरमीम पर कोई समझौता नहीं होगा, हुकूमत को हर महाज पर बेनकाब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूं। और जैसा कि हम बात कर रहे थे, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अब से कुछ देर पहले खिताब किया है। बहुत अहम बात की है। पाकिस्तान की जो पॉलिसी है कश्मीर के हवाले से, उस पर बड़ा क्लियर, बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से दिया गया है। अदनान आदिल साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, आपको खुशामदीद कहूँगी। अदनान साहब, बड़ा वाज़ेह और बड़ा क्लियर मौक़िफ़ इमरान खान साहब की जानिब से आया। और अभी मैं भी नाज़रीन से यही बात कर रही थी कि कुछ अरसा पहले यानी 14 अगस्त को वज़ीर ख़ारजा साहब की जानिब से ये कहा गया था कि हम बहुत ज़्यादा मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं, लेकिन हमें अहमकों की जन्नत में नहीं रहना चाहिए। और आज वज़ीर आज़म की जानिब से ये पैगाम देना कि कल मुस्लिम उम्मा हमारे साथ मौजूद होगी, यानी ख़ारजा पॉलिसी पर ज़बरदस्त तरीके से काम हो रहा है। जी, ये बात तो ठीक है कि मुस्लिम उम्मा ने वो रिएक्शन नहीं शो किया जिसकी पाकिस्तान की आवाम जो है तवक्को करती है। लोग बहुत जज्बाती हैं, वो समझते हैं कि हम मुसलमान हैं तो सब मुसलमान मुल्क हमारे साथ हैं। लेकिन मसला ये है कि उनकी वहाँ पे अरबों डॉलर की तिजारत है, सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पर बहरीन की इन्वेस्टमेंट है, वो उनको तेल देते हैं। तो यूएई की इंडिया के साथ गहरे ताल्लुकात हैं, हमारे साथ भी हैं। अब वहाँ पे हमारे 12 लाख लोग जो हैं यूएई में काम करते हैं, तो हम इस हुकूमती सतह पे कोई जज्बाती रद्द-ए-अमल नहीं दे सकते। हमें हुकूमती सतह पे तहम्मुल का मुजाहरा करना होगा। इसीलिए इमरान खान साहब ने कहा है कि जब अवामी राय आमा जो है मजबूत हो जाएगी
تو یہ مسلم ممالک بھی ہمیں سپورٹ کریں گے، جس طرح کے بوسنیا کے مسئلے پہ ان سب نے کیا تھا، کیونکہ اتنی زیادہ عوام میں غم و غصہ بڑھ گیا تھا بوسنیا کے ایشو پہ، تو مسلمان حکومتیں جو پہلے ڈر رہی تھیں تو وہ پھر بعد میں ووکل ہو گئیں اور اپنی آواز بلند کرنے لگیں. لیکن مسئلہ یہ کہ عالمی برادری تو ہمیں سپورٹ کر رہی ہے. آپ دیکھیے ایمنسٹی انٹرنیشنل ہو، ہیومن رائٹس واچ ہو، نیو یارک ٹائمز ہو، واشنگٹن پوسٹ ہو، گارجین ہو، BBC ہو، وائس آف امریکہ ہو، وہ سب لوگ کشمیر سے رپورٹ کر رہے ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ کیا برا حال ہے وہاں پہ لوگوں کا. وہاں پہ 70-80 لاکھ لوگ جو ہیں وہ گھروں میں محصور ہیں، 21 روز ہو گئے ہیں، کوئی ان کا انٹرنیٹ ٹیلی فون کام نہیں کر رہا ہے، دواؤں کی قلت ہے، خوراک کی قلت ہے. تو عالمی برادری نے جس طرح سے ریئیکٹ کیا ہے اور انڈیا کی جتنی بدنامی اس بار ہم نے دیکھی ہے پچھلے 70-72 سالوں میں کبھی نہیں دیکھی. اور یہ انڈیا کی کیلکولیشن یہ ہے کہ یہ 1-2 مہینے تک یہ ٹھنڈا ہو جائے گا معاملہ، ہم کسی طرح اس کو ٹالتے رہیں. جیسے آج مودی نے صدر ٹرمپ کو کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، ہم پاکستان سے بات کر لیں گے. آپ دیکھیے کہ ریٹریٹ ہوا ہے، بھارت دفاعی پوزیشن پہ آ گیا. پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا یہ انٹرنل میٹر ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم 2 طرفہ بات چیت کر لیں گے کشمیر پہ. تو جب انٹرنیشنل پریشر پڑا تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ کہنا کہ مودی کو لگتا ہے کہ کشمیر میں سب کچھ بہتر ہے. ساجد تارڑ صاحب بھی مجھے پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں، مشیر امریکی صدر ہیں. شکریہ آپ کا. مودی کی ملاقات کے بعد صدر ٹرمپ کے موقف میں کشمیر کے حوالے سے کوئی تبدیلی آئی ہے یا آج بھی وہ اپنے موقف پر قائم ہے؟ سر باوجود اتنے زیادہ پریشر کے، اور یہاں بتانا چاہوں گا آپ کو کہ جوش لابی کے بعد سیکنڈ بگیسٹ لابی از انڈین لابی ان امریکہ، اور انڈیا کا انفلوئنس اور ان ساری چیزوں کے باوجود، ڈیموکریٹ پارٹی کے پریشر کے باوجود، میں سمجھتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا آج G7 میں اپنے سٹینڈ پہ قائم رہنا، اور انہوں نے پھر بھی کہا کہ آئی ایم ہیئر، میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے. اور یہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہی کر سکتے ہیں، اور جو ماضی میں دوسرے پریزیڈنٹ تھے وہ کوئی بھی اتنے قابل نہیں تھے، نہ ان کے پاس اتنی پولیٹیکل مائلیج تھی، کہ نہ کیپٹل تھا ان کے پاس کہ وہ اس طرح کی بات کر سکیں. میرے خیال میں یہ بہت بڑی فتح ہے پاکستان کے لیے، اور بالخصوص ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے لیے کہ وہ جو بات کرتے ہیں اس پہ قائم رہتے ہیں. اور کشمیر کے مسئلے پہ ایک دفعہ نہیں، میرے خیال میں یہ آج اگر اس کو کاؤنٹ کریں گے 8ویں بار ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس پہ سالسی کی بات کی ہے. اور میرے خیال میں یہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہی کر سکتے ہیں، اور دوسرے پریزیڈنٹ یا کوئی بھی پولیٹیکل آدمی جو کہ ٹریڈیشنل پالیٹیشین ہے وہ اس طرح کی جرأت مندانہ بات نہیں کر سکتے. جی اچھا ساجد تارڑ صاحب، کہ بھارت کے حلقوں میں بہت زیادہ گونج رہا تھا کہ اس ملاقات کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا موقف تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور بھارتی میڈیا بھی بہت زیادہ اس بات کو اچھال رہا تھا. لیکن ٹرمپ صاحب کی جانب سے یہ کہہ دینا کہ مودی صاحب ایسا فیل کر رہے ہیں کہ کشمیر میں سب کچھ بہتر ہے، کشمیر میں آل از ویل ہے، کیا یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ مودی اپنے پروپیگنڈے میں ناکام ہوا ہے، یا انڈین میڈیا یا پھر بھارت اپنے پروپیگنڈے میں ناکام ہوا ہے آج کی ملاقات کے بعد؟ دیکھیں انڈیا کا میڈیا جو ہے وہ امبانی اونڈ میڈیا ہے. 3 سب سے بڑے چینل جو ہیں وہ امبانی اونڈ ہے. میرا مطلب دوسرا یہ کہنے کا ہے کہ بی جے پی کا وہ ونگ ہے، وہ ایجنڈا بی جے پی کا پروموٹ کرتے ہیں، نازیزم کو پروموٹ کر رہے ہیں. وہ تو جو بھی آپ بات کرتے ہیں وہ ٹویسٹ کرتے ہیں. مجھے آج ہنسنے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا کہ آج میں نے ایک انڈین چینل پہ دیکھا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یو ٹرن لے لیا. میں حیران ہو گیا ہوں جس طریقے سے انڈین میڈیا جو ہے وہ چیزوں کو ٹویسٹ کرتا ہے. مجھے ترس آتا ہے انڈین لوگوں پہ جن کو وہاں کی کوئی ڈائریکٹ ان کے پاس ایسا جرنلزم والی آؤٹ لیٹ نہیں ہے تاکہ ان کو حقیقت کا پتہ چل سکے. جس طریقے سے انہوں نے 12 لوگ جو اگلے دن جو گئے کشمیر کے ایئرپورٹ سری نگر پر ان کو غدار کہا جا رہا ہے. جس طریقے سے کرتارپور کو انہوں نے ایک سکیم بنا دیا، پاکستان کا ایجنڈا بنا دیا. تو یہ تو بالکل یہ تو جرمنی کو بھی پیچھے چھوڑ رہے ہیں، یہ تو ہٹلر سے بھی آگے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں، میں پولیٹیکل سائنٹسٹ، مودی is very dangerous for India, is very dangerous for the world. اچھا ساجد صاحب، پاکستانی میڈیا کا حال یہ کہ ہم تو ایجنڈے پر کام نہیں کر رہے ہوتے، ہم جو بات ہوتی ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں. تو اب آپ یہ بتا دیجئے کہ لاسٹ ٹائم جو ٹیلی فونک گفتگو ہوئی تھی مودی کی اور ٹرمپ صاحب کی، تو اس دوران یہ گفتگو ہوئی تھی، وہ تجارت کی بات کر رہے تھے، اور ٹرمپ صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ پہلے کشمیر. آج جو گفتگو ہوئی ہے وہ کس تناظر میں ہوئی ہے؟ ذرا اس گفتگو کے بارے میں بتا دیجئے گا. آج جو گفتگو ہوئی ہے اس میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا کل شام کو اس جو آج ان کی سیٹنگ تھی باہر، جو ان کا پریس کانفرنس تھی پریس میں، اس میں ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ لاسٹ نائٹ
ہماری ڈیٹیل میں اس میں بات ہوئی ہے. ٹرمپ صاحب کے ایجنڈے پہ فرنٹ لائن پہ تھا کشمیر کو ڈسکس کرنا. وہاں پہ جو 22 دن سے کرفیو ہے اس کو انہوں نے ڈسکس کیا. مودی صاحب کے چہرے سے نظر آ رہا تھا کہ وہ پریشر میں ہیں, بیک فٹ پر ہیں وہ, اور وہ کھل کے کوئی بات کر نہیں سکے اس بات پہ. کافی تھا دونوں طرف سے پریشر. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمت کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے کہا کہ آئی ایم ہیئر اف دا پوائنٹ کمز اپ, آئی ایم ہیئر فار دا آربیٹریشن. لیکن میرے خیال میں جو کل رات بات ہوئی ہے اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنے تشویش کا اظہار کیا. اب ساجد صاحب, لاسٹ ٹائم بھی ہمارے پروگرام میں یہی بات ہوئی تھی کہ اگر مسئلہ کشمیر سارٹ آؤٹ نہیں ہوتا ہے تو یقیناً افغان امن عمل پر اس پر فرق پڑے گا. اگر یہ مسئلہ جس طرح سے تاخیر اب 21 روز ہو چکے ہیں, مسلسل پاکستان کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کسی طرح سے اس معاملے کو اٹھائیں, اقوام متحدہ کو ایک کریں, مسئلہ کشمیر پر بات کر سکیں, لیکن مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں تاخیر تو ہو رہی ہے. اگر یہ تاخیر اسی طرح سے ہوتی رہتی ہے تو افغانستان سے انخلا کتنی تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے؟ اور جیسے بات میں نے پہلے کی, یہ یقیناً افغان امن عمل اس سے متاثر ہوگا. دیکھیں, افغان ڈیل جو ہے وہ ان کا آپس میں معاملہ تقریباً 90% طے ہو چکا ہے. اس ریجن سے انخلا کا ایک سکیجول آلموسٹ بن چکا ہے. وہ اپنی سائڈ پہ چلے گا, لیکن اس سائڈ پہ اگر پاکستانی آرمی وہاں سے زیادہ موو کی جاتی ہے تو الٹیمیٹلی پاکستان کے لیے پاکستان کے اندر ایشوز جو ہیں وہ کئی ابھرتے نظر آ رہے ہیں. میرے خیال میں امریکہ سپورٹ کرے گا, اپنے سٹینس پہ رہے گا کہ کشمیر کا کوئی نہ کوئی حل نکلے, اور پاکستان کو چاہیے کہ اس موقع پہ سیریس رہے, اپنا پریشر مینٹین رکھے, انٹرنیشنل ورلڈ کو بتائے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اور پاکستان کتنا سیریس ہے. اب اس میں مزید غلطیوں کی گنجائش نہیں ہے. میرے خیال میں انف از انف. پاکستان should keep to maintain its pressure. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ساجد تارڑ صاحب, آپ پروگرام میں ساتھ موجود تھے. عدنان عادل صاحب, آپ تو ہیں ہی, آپ کی جانب میں آتی ہوں, لیکن اس سے پہلے جاوید میاں صاحب مجھے پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں, میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی. اور جاوید صاحب, اس سے پہلے کہ میں آپ سے بات کروں, بھارت سے تو ہوتا یہ ہے کہ وہاں پر کسی بات کا اگر اعلان کرنا ہو تو یا تو وہ پھر یا تو بیچارے صرف سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں یا پھر نیٹ فلکس پہ کوئی ویڈیو ڈال دیتے ہیں. لیکن یہاں پر جو ہم بات کرتے ہیں یا ہمارے سیاستدان بات کرتے ہیں یا ہماری عوام بات کرتی ہے کہ بچہ لڑنے کے لیے, جنگ کے لیے تیار ہے. تو ایک مثال آج آپ کی بھی سامنے آئی ہے کہ آپ بھارتیوں کو سمجھانے کے لیے آپ نے بارڈر پہ جانے کا اعلان کر دیا. جاوید صاحب, بالکل دیکھیں, اپنی طرف سے لازم بات ہے, ہر آدمی کچھ نہ کچھ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, جو عزت اللہ نے مجھے دی ہے, اور لازم بات ہے کہ خاص طور انڈیا میں ہر بچہ جو ہے وہ ماشاءاللہ جانتا ہے اور بڑی آواز اٹھتی ہے. اس وجہ سے میں ہمیشہ یہ چیزیں نکالتا ہوں, کیونکہ دنیا میں ماشاءاللہ جو ہے مجھے ایک بہت اچھی طریقے سے دیکھا جاتا ہے. میری بات کو ہمیشہ سیریس بھی لیا جاتا ہے. کبھی بھی انہوں نے دیکھا ہے کہ دنیا میں ٹھیک ہے پلینگ کرکٹ کھیلنے کا مطلب ہوتا ہے ایمبیسیڈر ہوتے ہیں ہم لوگ. ہم دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں ہمارے ساتھ ہماری اپنی کنٹری ہوتی ہے, ہمارے اپنے اخلاق ہوتے ہیں, ہمارے اپنا تہذیب ہوتی ہے, کلچر ہوتا ہے, ہر چیز ہوتی ہے اور نوٹ ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے مسلمان ہونے کے ناطے اور بھی ہوتی ہے کہ ہاں لوگوں کے, آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا میں لوگوں کا ایک امیج ڈیفرنٹ بنا ہوا تھا. جیسے مسلمان ہیں جو وہ اس طریقے سے یوں ہیں اور بس اپنے نہیں, مگر ماڈریٹ بھی ہیں, ساری چیزیں ہر طرح سے مسلمانوں نے ہر جگہ. ہمارا اسلام کبھی بھی یہ نہیں سکھاتا کہ ہر ایک کے ساتھ اچھے مل کے رہو, دوستوں کے ساتھ رہو, بھائیوں کو رہو, اور ہر ایک کی ایز اے ہیومن بینگ آپ نے مدد کرنی ہوتی ہے. مگر اب مسئلہ جو آیا ہے کشمیر کا, دیکھیں ابھی اس سے پہلے بھی بھائی بتا رہے تھے, بالکل صحیح ہے کہ یہ پہلی ٹائم آفٹر لانگ ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو سیریس لیا جا رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ساری دنیا, کیونکہ آج کا میڈیا جو ہے وہ پرانے زمانے کا میڈیا نہیں رہا, یہ چیزیں پہلے بھی ہوتی ہیں. آئی وش کہ اگر میڈیا اتنا ایڈوانس ہوتا تو آج یہ چیز کب سے ختم ہو گئی ہوتی. آج سب نے ریئلائز کر لیا ہے کہ ہر انسان کو اپنے لیے, اپنے آپ کو, اپنے ملک کے لیے ہر چیز کو ایک بالکل اجازت ہے. ہی کین فائٹ فار ہز اون رائٹ. تو وہ چیزیں ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتی رہی ہے. آج انڈیا جو ہے ابھی بھی وہ پرانے زمانے میں گئے ہوا ہے. یہ نہیں سوچا سوشل میڈیا ایک چیز جو ہے وہ دنیا میں ایک دم پھیل جاتی ہے, اور اس سے بڑا فرق پڑ رہا ہے. آج آپ دیکھیں پوری دنیا میں سوشل میڈیا کی وجہ سے ساری دنیا
अपनी अपनी चीजें चेंज कर रही है। आप देखें लड़ाइयाँ पता चल जाती है कौन किसके लिए लड़ रहा है। तो जिस तरीके से कश्मीर का मसला, और पहली बात तो देखें सबसे बड़ी ज्यादती की बात यह है कि एक आदमी को आपने घर में बंद कर दिया, ना खाना देना पीना देना ना कुछ, तो आप ह्यूमन बीइंग का क्या कर रहे हैं? मतलब इंसान होता है। आपने अगर वो उस लेवल पे पहुंच गया, और शाबाश है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कहता हूं कि इनके जज्बात देखें कैसे 20-25 दिन से आपने कैद किया हुआ है, उसके बावजूद इंडिया कुछ नहीं कर सक रहा। तो अब तारीख जो है, और ये सारे दुनिया को ये सोचना चाहिए कि हर कंट्री को एक हक है इस लेवल पे पहुंच जाए, उन्हें आज़ादी देनी चाहिए। और इंडिया ये डिस्प्यूटेड एरिया है, ये इंडिया का जावेद मियादाद साहब, वैसे आपने खेल और सियासी शख्सियात को मदऊ किया है, जो आपने ऐलान किया, लेकिन मैं भी ऐलान करती हूँ, मैं भी आपके साथ चलने का ऐलान करती हूँ। आप मुझे ये बताइए, अभी हम साजिद तारड़ साहब से बात कर रहे थे, साजिद तारड़ साहब कह रहे हैं कि 21 रोज से, इससे पहले जो मुसलसल मैं प्रोग्राम में डिस्कशन करती रही हूँ और लोगों की जानिब से यही कहा जाता रहा, बहुत सारे ऐसे तज्जियाकार भी आए जो कह रहे थे कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जो प्रेशर डाला जा रहा है इस तरह से कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि अमेरिका की जानिब से ये मौक़िफ़ आ रहा है कि भारत अब दिफाई पोजीशन पर आ गया है, अब वो कोशिश कर रहा है और वो बता रहा है कि हम इस मामले को हल कर लेंगे। तो ये प्रेशर शायद पाकिस्तान की जानिब से बेहतरीन प्रेशर है जो इस वक्त चल रहा है कश्मीर के मामले पर। नहीं, आप बिल्कुल सही करिए, हमने प्रेशर देने, हम लड़ेंगे, हम अपने आप को चाहे कोई आए या ना है, मगर लाजिम बात है अब वक्त आ गया है कि हमें अपनी भी कुर्बानी देने का, क्योंकि कश्मीर हम भी कहते हैं हमारा है। आपका जैसे इंडो पाक एक था भाई पहले तो जिसने जहाँ बैठ गया इसका मतलब किसी का नहीं। तो ये एक आज़ाद है, इसको आज़ाद आपको करना पड़ेगा। और जो मैंने कहा ऐलान किया है इंशाअल्लाह, देखें एक लाइन ये एक अल्लाह की लाइन है, मेरा ईमान है कि ऐसी पढ़ाइयाँ हैं, ऐसी चीज़ें हैं, बुजुर्गों से मैं गिड़गिड़ाऊंगा, उधर जाके हम लोग कुछ ना कुछ तबलीग करेंगे, उस तरीके अल्लाह से मांगेंगे, और अल्लाह की जब मदद हो जाए तो इनका बाप भी कुछ नहीं कर सकता। ये आंखों से यूं नीचे जाएंगे सारे के सारे, और आप ये देखेगा कि वक्त आने वाला है, अगर ऊपर से हुक्म हो गया तो ये सारे जमीनों में धंस जाएंगे। बिल्कुल, आप पाकिस्तानी अवाम की तर्जुमानी करें जावेद मियादाद साहब, लेकिन दूसरी जानिब सिफारती सतह पर भी बेहतरीन काम चल रहा है कश्मीर की आज़ादी को लेकर। हिलाली साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, साबिक सफ़ीर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र हिलाली साहब। वज़ीर आज़म साहब ने खिताब किया, बड़ा क्लियर, उन्होंने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ कश्मीर को लेकर दिया कि कश्मीर की जो पाकिस्तान की जो पॉलिसी है कश्मीर को लेकर, उस पर अमल करने का वक्त आ गया है। ज़फ़र साहब जी हाँ बिल्कुल, और बड़ा अच्छा तकरीर किया उन्होंने, और बेसिकली उन्होंने एक अनडिक्लेयर्ड जंग हिंदुस्तान के साथ आज से मेरे ख्याल में हम ये कह सकते हैं शुरू हो गया है। ये स्टेट टू स्टेट बाद में शायद हो जाए, मगर इस वक्त ये सोसाइटी वर्सेस सोसाइटी, थॉट थिंकिंग आइडियोलॉजिकल किस्म का जंग शुरू हो गया है। सोसाइटीज़ हम जो एक तरीके से सोचते हैं वो दूसरे तरीके से, और अफसोस से ये कहना पड़ेगा कि आस्ते आस्ते ये वो हो सकता है जो सब लोग डरते हैं और जो कभी नहीं होना चाहिए था, और वो है एक रिलीजियस वॉर। इसलिए कि अगर आरएसएस और मूडी हिंदुस्तान को एक रिलीजियस वॉर की तरफ ले जाए तो जो खून बहेगा वो ये जो हमारे जो अलहदगी हुई है, इंडिपेंडेंस हुआ है, पार्टीशन जो है, उस वक्त जो खून बहेगा वो बहुत कम लगेगा। इसलिए कि हिंदुस्तान में अभी भी 200 मिलियन मुसलमान हैं, और ये मूडी और आरएसएस का ये जो प्रैक्टिस है, ये जो सोच है कि मुसलमान जो हैं ये हिंदुओं का ये है, और मुसलमान का इधर कोई जगह ही नहीं है, और अगर वो रहें तो वो गुलाम रहें हमारा। ये अगर वो ना माने, और वो नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, कश्मीरी नहीं मानेंगे, मगर अगर वो भी नहीं माने तो फिर क्या होगा? आप सोचिए किस किस्म की खून खराबी होगी हिंदुस्तान में। बिल्कुल ठीक है। अदनान आदिल साहब, आप क्या कहेंगे? इमरान खान साहब ने कैसी तकरीर की है, ख़ास तौर पे उन्होंने जो ये आरएसएस का जिसका हवाला दे रहे हैं कि आरएसएस का नज़रिया और इसी नज़रिए को लेकर बीजेपी की हुकूमत आगे चल रही है।
یہ دیکھیے اس سے لگتا ہے کہ وہ اب بھارت سے جو ہے نا بات چیت کے لیے بالکل مایوس ہو چکے ہیں کہ بھارت سے اب کوئی دو طرفہ بات چیت نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب وہ مودی کو اتنا کرٹیسائز کر رہے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ بتا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ کس قسم کے آدمی ہیں اور کس قسم کی حرکتیں یہ کرتے رہے، ان کا نظریہ ہی مسلمان دشمنی پہ ہے، تو اب شاید عمران خان اور مودی کی ڈائریکٹ بات چیت جو ہے وہ اتنی آسان نہ ہو سکے۔ البتہ ان کی امیدیں جو ہیں وہ عالمی برادری سے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی قوم جو ہے اس کو موبلائز کیا جائے، متحرک کیا جائے، وہ سڑکوں پر آئے تاکہ پوری دنیا کو ایک میسج جائے کہ پاکستانی جو ہیں اس میں بہت تشویش میں مبتلا ہیں، حالات بہت سنگین ہیں، یہ جنگ کی طرف جا سکتے ہیں اور دونوں ملک جو ہیں ایٹمی طاقتیں ہیں، اگر جنگ ہوئی تو اس کے بہت ہی ہولناک نتائج ہوں گے، نہ صرف ان دونوں ملکوں کے لیے بلکہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آئے گی، کیونکہ جو ایٹمی جنگ ہے اس کے اثرات جو ہیں یورپ تک بھی جا سکتے ہیں اور جو خطے کے پورے ممالک جو ہیں وہ تابکاری کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ کچھ معمولی بات نہیں ہے، کھل کے تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ نیوکلیئر ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں، لیکن یہ امکان جو موجود ہے اور جس کی طرف انہوں نے بہت ڈپلومیٹک لینگویج میں توجہ دلائی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عالمی برادری سے ان کو امید ہے کہ وہ کوئی کردار ادا کرے، بین الاقوامی برادری کم سے کم یہ تو کرے کہ ہندوستان کے اوپر دباؤ ڈالے کہ وہاں پہ کرفیو ہٹاؤ، وہاں پہ یہ جو کمیونیکیشن بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کتنے لوگ وہ مار چکے ہیں، کتنے ہزاروں لوگ وہ گرفتار کر چکے ہیں، کیا وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، وہاں سے کوئی خبر ہی نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ بین الاقوامی برادری جو ہے ان پہ اگر انڈیا پہ دباؤ ڈالے تو ضرور انڈیا جو ہے اس کو وہ بات ماننی پڑے گی۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ مودی نے پہلے کہتے تھے انٹرنل میٹر ہے، آج کہا کہ میں پاکستان سے کشمیر پہ بات کروں گا، تو وہ پیچھے تو ہٹے اپنی پوزیشن سے۔ تو اگر ہم اپنا پریشر ماؤنٹ کرتے رہیں اور بین الاقوامی برادری کو یہ ہمارے خاطر نہ صحیح، کم سے کم اپنے لیے صحیح کہ یہ پوری دنیا کا جو امن جو ہے اس وقت وہ سٹیک پہ لگا ہوا ہے، وہ کوئی ایسا کردار ادا کریں کہ سلامتی کونسل سے نئی ریزولوشن پاس ہو جائے جس میں کہا جائے کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اور اس کو عوام کی خواہشات کے مطابق حل ہونا چاہیے، تاکہ انڈیا نے جو یہ کام کیا ہے کہ اس کو ضم کر لیا ہے وہ نلیفائی ہو، اس کی نفی ہو، اور بین الاقوامی جو برادری سے کشمیری عوام کو یہ حوصلہ تو ملے کہ ہمارے ساتھ کوئی کھڑا ہے۔ تو ظفر ہلالی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں عدنان عادل صاحب، میں ظفر ہلالی صاحب کی جانب جا رہی ہوں۔ ظفر ہلالی صاحب مجھے یہ بتائیے گا، جو عدنان عادل صاحب بات کر رہے ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے اور پاکستان اس وقت کریکٹ ڈائریکشن میں چل رہا ہے؟ اب جو 21 روز سے ہم دیکھ رہے ہیں اور آج شاید مودی صاحب کو بھی دیکھ لیجئے یا پھر اس کے علاوہ بین الاقوامی سطح پر بھی دیکھ لیجئے، آپ کو لگتا ہے کہ مزید اب اس میں پاکستان کو اور کیا کرنے کی ضرورت ہے اس مسئلے کے حل کے لیے؟ دیکھیے، ہم نے تو اپنا سب چیز کشمیریوں کے حوالے کر دیا ہے اور بڑا اچھا کہا ہے۔ ہم نے ان کو کہا ہے کہ آخری دم تک ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تمہیں وہ مدد دیں گے، جو بھی مدد تم چاہیں وہ مدد دیں گے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب تم ہتھیار کی ضرورت ہوگی، مٹیریل اسسٹنس کی ضرورت ہوگی، ٹریننگ کی ضرورت ہوگی، تو ادھر وہ بھی آپ کو ادھر ملے گا۔ اس لیے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک فوج ادھر لگی ہوئی ہے آپ کے خلاف اور ہم چپ چاپ ادھر بیٹھے رہیں۔ بالکل ہمیں مدد کرنا پڑے گا، اور ہندوستان کا یہ ایک پالیسی ہوگا کہ امیجیٹلی جیسے وہ شروع کرتے ہیں اپنی جینوسائیڈل ایکشنز کشمیر میں، وہ مارنے لگتے ہیں لوگوں کو، گھروں سے نکالنے لگتے ہیں، بارڈر کے طرف دھکیلنے لگتے ہیں، وہ یہ جا کے ہر جگہ شور کریں گے کہ دیکھو پاکستان ٹیررزم پھیلا رہا ہے۔ ٹیررزم انہوں نے پھیلایا ہے، شروعات انہوں نے کیا ہے، مگر یہ وہ کہیں گے۔ اب ہماری ڈپلومیسی اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ اس کو ہم ریبٹ کریں اور ریفیوٹ کریں۔ پہلے ہم اتنے کامیاب نہیں ہوتے تھے اس چیز میں، مگر اب ہمیں ہونا پڑے گا۔ ایک دوسری بات یہ، جو بھی آپ کو برداشت کرنا پڑے، جس قسم کا بھی آپ کو ری ایکشن برداشت کرنا پڑے، آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، آپ نے بہانہ نہیں بنانا ہے، آپ نے یہ FATF اور یہ وہ بہانہ بالکل نہیں بتانا ہے۔ آپ جانتی ہیں کتنے قسم کے جنگ ہو چکے ہیں اس دنیا میں، اور FATF کا معاملہ بس ابھی نکلا ہے۔ ابھی یہ نکلا ہے کہ جب ہندو مار رہے ہیں ادھر مسلمانوں کو اور اس قسم کی جینوسائیڈ ہو رہی ہیں، ان کو خیال آیا FATF کا۔ ابھی معاملہ نکل آ رہا ہے جب پاکستان پہ پریشر ڈلوانا ہو کہ جاؤ افغانستان میں ہمارے کو مدد کرو، امریکہ کہہ رہا ہے
तालिबान के साथ बात करना, देखिए ये हमारे लोगों के साथ दिस विल नॉट वॉश। दूसरी बात जो हमने बड़ी ज़रूरी करनी है जी, और वो ये है कि इन्वेस्टमेंट जो है, खैर इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, महफूजा कश्मीर में तो इन्वेस्टमेंट अब आ ही नहीं सकता। माने जो आएगा, बाहर का आदमी आएगा, अंदर का आदमी आएगा, उसको तो वो ख़त्म ही कर देंगे। वो कौन इन्वेस्टमेंट चाहेगा कि आप एक पूरे पलटन के साथ अगर आप इधर से इस घर से उस घर जाना चाहें, आपको एस्कॉर्ट लेना पड़ेगा। मगर हमने ये भी देखना है बाद में जब ये मामला बढ़ेगा, इसलिए ये जो जंग है बीबी, ये एक्सपैंड करेगा। ये ऐसा जंग नहीं है। अब हिंदुस्तान कहता है कि मकबूजा कश्मीर नहीं है, ये हिंदुस्तान है, तो उनका लीगल आर्ग्यूमेंट ये होगा कि अब जो जंग हो रहा है इट इज़ नॉट डिस्प्यूटेड, ये हमारा एरिया है, ये हिंदुस्तान है और ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, और आप इंटरनेशनल बॉर्डर की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, इसके माने आप हमारे खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। ये सब बकवास है, ये हमें रविश करना चाहिए और तैयार होना चाहिए कि क्या रिएक्शन हो सकता है। मगर पूरा हिंदुस्तान जो है अभी, उसमें इन्वेस्टमेंट जो आएगा, ये कैसे आएगा इन्वेस्टमेंट कि जब हम अपने हथियार सब डिप्लॉय होके खड़े हुए हैं, कभी भी कुछ हो सकता है। इस तरीके से हम लोगों को स्किलफुली एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा कि ना उधर बाहर के लोग आएंगे इन्वेस्ट करने, ना उधर कुछ इन्वेस्टमेंट के पैसे आएंगे। और अगर हिंदुस्तान चाहता है कि मामला ऐसा ही चले, बिस्मिल्लाह। और अगर हमारे जाहिर है जो बमबारी और ये वो होगा, क्रॉस बॉर्डर रेड्स होंगे, वो हम उनका होगा, हमारा होगा। तो ये मैं सिर्फ ये आपको मैं एक आइडिया देना चाहता हूं कि वी हैव बिगन, ये पहला कदम है इन एन अनडिक्लेयर्ड वॉर, और ये किधर भी जा सकता है, किधर भी फैल सकता है, और इंटेंसिटी उसकी एस्केलेशन किधर हर आसमान तक। और साथ साथ आप ये भी कह रहे हैं कि ये एक्सपेंड करेगा, लेकिन जफर हिलाली साहब इस पर भी फरमाइएगा सर कि जो मोदी से मुलाकात हुई ट्रंप की, वो अपने मौक़िफ़ पर कायल नहीं कर सका है, तो अब ट्रंप साहब को फैसला कुन मरहले की जानिब तो जाना होगा। फैसला कुन मरहले के लिए अमेरिका की जानिब से, सुपर पावर की जानिब से क्या किया जा सकता है, क्या कर सकता है हमारे लिए? देखिए, मैं नहीं समझता। देखिए, ट्रंप का सबसे बड़ा कंसर्न ये नहीं है कि मुसलमान मारे जाएंगे। ट्रंप का सिर्फ एक कंसर्न है कि न्यूक्लियर वॉर ना शुरू हो जाए। इसलिए अगर न्यूक्लियर वॉर होगा तो जैसे सब लोगों ने पहले से बताया, असरात उधर तक पहुंचेंगे। जी, अगर एक दफे उसको पता चल गया कि वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा कि न्यूक्लियर वॉर होगा, वो कहेंगे अब हम क्या कर सकते हैं भाई, ये लड़ते रहते हैं, सालों से लड़ते रहे, हम क्या करें। हिंदुस्तान यही कहेगा, और क्या कह सकता है वो। हाँ, जेनोसाइड, अगर ऐसा जेनोसाइड हो जाए जो सेब्रेनिके के हुआ, जो कोसोवो में हुआ, तो शायद अगर ट्रंप, क्लिंटन तो नहीं है, क्लिंटन बड़ा होशियार आदमी था, उसने देखा कि अगर उसने ईसाइयों को, मुसलमानों को एक्सटर्मिनेट करने दिया कोसोवो में और सेब्रेनिका में, तो उसको पता था कि ये उस हद तक नहीं कन्फाइन होगा इसका असर, ये पूरे दुनिया, यूरोप में फैलेगा। हर कम्युनिटी यूरोप में मुसलमानों की जो है वो खड़े होकर ईसाइयों के खिलाफ लड़ाई हो जाएगी। इट विल बिकम अनमैनेजेबल। तो जल्दी से उसने जाके मिलोसेविच के ट्रूप्स को बॉम्ब किया, ब्रिजेस ये वो सब करके ये जंग खत्म किया। बेसिकली उसने मिलोसेविच को अपने प्लान से नाकाम कर दिया। ये तो नहीं करेगा ट्रंप, ऐसी कोई बात नहीं करेगा। उनका कंसर्न ये है कि न्यूक्लियर वॉर का आगाज ना हो जाए। अदनान आदिल साहब, जफर हिलाली साहब जो मशवरा दे रहे हैं, जो बात कर रहे हैं कि अब इस प्रेशर को इतना कांस्टेंट रखना चाहिए कि ना भारत में किसी किस्म की कोई तिजारत के लिए कोई आए, ना कोई बाहर से बंदा आए, और इस प्रेशर को हमने बना कर रखना है। आप अग्री करते हैं उनकी इस बात से? बिल्कुल सही है। अगर हम प्रेशर नहीं बना के रखेंगे तो फिर वो तो अनलिमिटेड जुल्म करते रहेंगे कश्मीरियों पे। बेचारे कश्मीरी भी कब तक वो हमसे मायूस होंगे। वो कहेंगे कि देखिए हम मर रहे हैं और आप हमारी मदद के लिए नहीं आ रहे हैं। तो जब तक आप जो हैं इसको प्रेशर को नहीं मेंटेन करेंगे, उस वक्त तक कश्मीरियों का हौसला जो है वो इस तरह मेंटेन नहीं रह सकेगा। कश्मीरियों की जो तहरीक मुज़ाहमत है उसे पूरी तरह हमें सपोर्ट करना होगा। इसीलिए इमरान खान साहब ने जो ये कहा है
کہ ہر ہفتے میں ہمیں آدھے گھنٹے کے لیے سڑکوں پہ آنا چاہیے تاکہ ہم اظہار یکجہتی کر سکیں. ایک سٹرونگ میسج جائے کشمیریوں کو بھی اور ایک سٹرونگ میسج جائے پوری دنیا کو بھی کہ پاکستانی جو ہیں وہ بہت کنسرنڈ ہیں. پاکستان جو ہے اس معاملے پہ بہت سیریس ہے اور یہ معاملہ ہاتھ سے نکل سکتا ہے اور بین الاقوامی برادری جو ہے اس معاملے پر کوئی بڑا قدم اٹھائے. تو اس لیے پاکستانیوں کو بھی تھوڑا سا قربانی دینی پڑے گی, انہیں سختی برداشت کرنی پڑے گی. اس سے پاکستان کے اندر بھی پاکستان کے لوگوں پہ بھی مشکل حالات آ سکتے ہیں, لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی کشمیری بھائیوں کی مدد کریں تو ہمیں اپنے آپ کو منظم اور متحرک کرنا پڑے گا اور کچھ سختی بھی برداشت کرنی پڑے گی. جب تک ہم قربانی نہیں دیں گے عالمی برادری ہماری مدد کے لیے نہیں آئے گی اور یہ مسئلہ کبھی بھی بھارت جو ہے دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے حل نہیں کرے گا. ان کی پالیسی یہ ہے کہ اس کو ڈریگ کرتے جاؤ, اس کو لٹکاتے جاؤ, بالآخر کشمیری تھک ہار کے بیٹھ جائیں گے. کچھ ان کے لیڈرز کو ایلیمینیٹ کر دو, کچھ کو خریدنے کی کوشش کرو جیسے وہ ماضی میں کرتے رہے ہیں. کا موقف سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری نسلیں برباد ہو چکی ہیں اور آگے بھی اگر ہمیں نسلیں برباد اپنی کرنی پڑے تب بھی حق خود ارادیت حاصل کر لینے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. یہ کشمیریوں کا جذبہ ہے. جاوید میاں داد صاحب, آپ نے ایک بڑا اعلان کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستانی کرکٹرز جو ہیں وہ چاہے سابق کرکٹرز ہوں, موجودہ کرکٹرز ہوں, دنیا بھر میں جانے پہچانے جاتے ہیں, کیا کرنا چاہیے انہیں مسئلہ کشمیر پر ایسا کہ دنیا بھر میں وہ اس پر آواز اٹھا سکیں, وہ خود بھی مسئلہ کشمیر پر بات کر سکیں؟ کیا مشورہ دیں گے آپ انہیں؟ کرن, سب سے پہلے تو ریالٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ بھول جائیں دنیا کو. یہ صرف ہے نا پیپر اور کاغذ تک کی ان کی باتیں ہیں. اگر آج امریکہ چاہے کروانا سلوشن 2 سیکنڈ کی کام ہے, کیسے نہیں ہوگا؟ G7 نے یہ ساری چیزیں کہ بھائی یو ہیو ٹو ڈو اٹ, ختم ہو گئی. یہ نہیں, یہ صرف لارے لب پہ آج سے نہیں, میں تو اپنی زندگی پر سنتا ہوں. اس نے یہ کہہ دیا, ملتے بھی ہیں, اپنی تجارت بھی کر رہے ہیں, اپنے امپورٹ ایکسپورٹ سب کو اپنا اپنا ہے, کوئی نہیں کرے گا سوائے جس کے دل میں درد ہوگا جو مسلمان ہے. آج اگر کرسچن یا کسی چیز پہ ہو جائے تو وہاں دیکھیں ایک دم جو کنٹریز ہوتی ہیں وہ ایک دم کھڑی ہوتی ہیں, وہ اپنے ریلیجن کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ جو ہے اگر ہم کسی سے سوچیں, یہ صرف اخبار تک ہے, یونائٹڈ نیشن میں بھی کچھ نہیں ہوا. آپ کو یعنی کہ مسلمانوں کے ایک اگینسٹ نہیں ہے, بڑے لوگ اگینسٹ ہیں, کیونکہ ہسٹری پڑھی ہوئی ہے, ہسٹری جانتے ہیں. اب ہسٹری ریپیٹ ہو رہی ہے, یہ یاد رکھیں کہ وقت آ گیا ہے کہ اب مسلمانوں کو ماننا اور سمجھنا شروع ہو گئے. پہلے یہ سمجھتے تھے انڈین یا پاکستانی پتہ نہیں کیا. تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں, میری جہاں تک نالج ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیں کوئی اب فرنٹ آگے کچھ نہیں کرے گا یہاں تک کہ ہاں جی ویل ٹرائی. یہ ٹرائی تو کتنے 20 سال سے ہو رہی ہے, 30 سال سے ہو رہی ہے. آج تک آج یہ نوبت آ گئی ہے جو کشمیری اپنے اوپر کفن باندھ کے آ گئے. اب اس کے اندر جس نے کفن باندھنا ہے وہ ٹھیک ہے, وہ مسلمان ہے, کیونکہ ہم تو ایسی موت چاہتے ہیں کہ یہ جو شہیدوں والی موت ہے ہر مسلمان چاہتا ہے. تو مسلمان تو لڑیں گے, مگر ہمارے آج کل مسلمان جو کنٹریز ہیں وہ بھی اپنا سیف گارڈ کر کے کہ ادھر لیفٹ رائٹ دیکھ کے پھر بولنے والوں میں سے کوئی سن تو نہیں رہا. یہ تو بولڈ ہونا پڑے گا, آپ کا ان سائڈ سے آنا پڑے گا. تو جو اندر ہے وہ زبان پہ آئے. یہ زبان والی چیز جو ہے نا یہ اندر نہیں پیدا ہو رہی ہوتی ہے, جب اندر سے چیز آ رہی ہوتی ہے اس کی جذبات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں, بات ڈیفرنٹ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. جاوید میاں داد صاحب, واضح طور پر آپ نے اپنی بات کی ہے. عدنان عادل صاحب, ظفر ہلالی صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ تینوں میرے ساتھ پروگرام میں. میں بڑھوں گی اگلے ٹاپک کی جانب. مصطفیٰ کمال کو پروجیکٹ ڈائریکٹر گابش تعینات کرتا ہوں. میئر کراچی 3 مہینے میں کراچی کو صاف کر کے دکھائیں, تمام میونسپل سروسز کے وسائل انہیں دیں گے. میونسپل کمشنر نے مصطفیٰ کمال کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے یہ آج کی ناظرین, کیونکہ اب سے کچھ دنوں پہلے تک ہم مسلسل دیکھ رہے تھے میئر کراچی اور سابق میئر کراچی آپس میں لفظی جنگ چل رہی تھی. آج سے 2 روز پہلے مصطفیٰ میرے ساتھ موجود تھے جب وسیم اختر صاحب, اور ان کا ایسا فرمانا تھا کہ اس وقت لڑنے جھگڑنے کا وقت نہیں ہے. اس وقت میں مصطفیٰ کمال صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور شہر کے لیے کام ساتھ کریں. اور اب یہ بہت بڑی خبر آ رہی ہے کہ مصطفیٰ کمال کو پروجیکٹ ڈائریکٹر گابش تعینات کرتے ہیں.
اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا اور ساتھ ساتھ یہ چیلنج بھی دے دیا ان کو, یہ ٹاسک بھی دے دیا ہے کہ 3 مہینے میں کراچی کو صاف کر کے دکھائیں. میئر کراچی نے سابق میئر کراچی مصطفیٰ کمال صاحب کو یہ ٹاسک بھی دے دیا, اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا. علی حفیظ, یہ بہت بڑی خبر ہے, لیکن یہ صرف کاغذات تک ہی ہوگی یا پھر اب مصطفیٰ کمال صاحب پابند بھی ہوں گے کہ اس پر عمل کریں یا نہ کریں؟ دیکھیں بیسکلی تو ہے سید مصطفیٰ کمال جو ہیں وہ سرکاری ملازم نہیں ہیں, وہ سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں. انہوں نے آج پریس کانفرنس کی تھی, کہا تھا کہ کراچی میں اگر مجھے اسی وسائل کے ساتھ, انہی اختیارات کے ساتھ اگر ذمہ داری دی گئی تو وہ شہر کو صاف کر سکتے ہیں. اب یہ ان کی ثوابدید پہ ہے, ان کے اس پہ ہے کہ وہ کیا قبول کرتے ہیں. میئر کراچی کی جو آفر ہے, اگر ہم بات کریں تو میئر کراچی نے باقاعدہ میونسپل کمشنر کو ہدایت دی تھی, لیکن اب باقاعدہ جو ہے میئر کراچی نے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وہ جو ہے مقرر کرتے ہیں پروجیکٹ ڈائریکٹر گاربیج اسٹیشن کے مصطفیٰ کمال صاحب کو. مصطفیٰ کمال صاحب کی جانب سے, ان کی پارٹی کی جانب سے بھی کوئی واضح موقف اس صورتحال پہ نہیں آیا. علی, آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آج انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے, پریس کانفرنس میں یہ بڑی کلیئر انہوں نے بات کی ہے کہ انہی وسائل کے ساتھ اگر انہیں اختیارات دیے جاتے ہیں تو وہ شہر کو صاف کر کے دکھائیں گے, تو پھر کیا قباحت بچتی ہے کہ اگر ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا جاتا ہے, میئر کراچی صاحب انہیں کہتے بھی ہیں, تو پھر کیا قباحت ہے عہدہ لے کر کراچی کو صاف کرنے میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں اگر وسیم اختر صاحب اتنے ول کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو وہ ایک قدم اور آگے بڑھ جائیں اور یہ بول دیں کہ میرے پاس تو اختیارات نہیں ہے, میں یہ عہدہ چھوڑتا ہوں, مصطفیٰ صاحب آئیں میئر کراچی کا عہدہ سنبھالیں. کیونکہ جو بات مصطفیٰ کمال نے کی ہے وہ میئر شپ کی بات کی ہے, کیونکہ میئر شپ اور تمام ڈپارٹمنٹس کے, تمام اتھارٹیز کے ہیڈ ہوتے ہیں. اگر اتنا بڑا وسیم اختر نے دل کر ہی لیا, تھوڑا اور دل بڑا کر لیں, کیونکہ وہ 3 برس سے تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں, پورا میڈیا پورا کراچی دیکھ رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں اختیارات نہیں. تھوڑا آگے بڑھیں اور بولیں کہ میں میئر شپ چھوڑتا ہوں 3 مہینے کے لیے. مصطفیٰ کمال اس چیز کا اختیار نہیں ہے, کام کرنے کا اختیارات نہیں ہے, 32 ادارے ان کے پاس ہیں, تو پھر یہ کہاں سے اختیار آیا کہ وہ کسی کو ہیڈ بنا دیں, تعینات کر دیں, نوٹیفیکیشن جاری کر دیں؟ جی بالکل, ابھی وزیر اطلاعات ہیں سندھ کے سعید غنی, انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ بھی اس کو سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے, لیکن عجلت میں میئر کراچی نے, کیونکہ سیاسی ایک سابق میئر اور موجودہ میئر میں سیاسی جنگ ایسے لگ رہا ہے وہ جاری ہے. یہی وجہ ہے کہ وسیم اختر پہلے بیان بازی کر رہے تھے, اب باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے. ہیڈ آف پروجیکٹ ڈائریکٹر بنا دیتے مصطفیٰ کمال کو. مصطفیٰ کو تو خیر اب میئر کا اگر وہ چارج دے دیں تو کراچی والے بھی دیکھ لیں گے, میں سمجھتا ہوں 3 مہینے, کیونکہ پہلے جو 2005-10 تک کا دور ہے وہ کراچی والے ہوں, پورے دنیا میں جو موجود کراچی والے ہیں وہ جانتے ہیں اس دور میں جو ہے وہ ترقی کی رقم باپ ہوا ہے. لیکن اس 3 سال میں 2015 میں الیکشن ہوئے, 2016 سے ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں اختیارات کا رونر ہو رہے ہیں. بے اختیار میئر کراچی نے یہ اختیار دینے کی کوشش کی اور اس وقت کیا انہوں نے کہا تھا وہ ذرا ناظرین پہلے سن لیں, پھر اس پہ مزید بات کر لیتے ہیں. میں میڈیا ساتھ کھڑا ہوا ہے, کمال مصطفیٰ کو پروجیکٹ ڈائریکٹر گاربیج تعینات کرتا ہوں KMC کے اندر. 3 مہینے میں ساری پاورز ان کو دیتا ہوں. چلیے 3 مہینے کے لیے KMC میں ہیڈ آف پروجیکٹ ڈائریکٹر ان کو تعینات کرتے ہیں. کراچی میں یہ کچرا سیاست چل رہی تھی, پچھلے دنوں بارش ہوئی, بارش کے بعد حالات خراب ہوئے, پھر اس کے بعد قربانی کے دن آ گئے, اس کے بعد اور بربادی ہوئی, پھر یہ سیاست شروع ہوئی. PSP اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ایک جانب موجودہ میئر, دوسری جانب سابقہ میئر, اور دونوں کے درمیان لفظی جنگ چل رہی تھی. آپس میں الزام تراشیاں بھی ہو رہی تھی, سابق قائد کو لے کر بھی خوب باتیں ہو رہی تھی. پھر اچانک سے کیونکہ مصطفیٰ کمال صاحب کی جانب سے بارہا میئر کراچی کو یہ احساس دلایا جاتا رہا ہے, اور نہ صرف مصطفیٰ کمال صاحب کی جانب سے بلکہ علی ہماری جانب سے بھی یہ بتایا جاتا رہا ہے کہ جو اختیارات ان کے پاس ہیں اس پر بھی شہر کا بیڑا غرق ہی ہے, شہر کا برا حال ہی ہے. لیکن بہرحال اب جب انہوں نے کسی ایک اختیار کا, اللہ جانے یہ اختیار ان کے پاس ہے بھی یا نہیں ہے, کیونکہ جب پچھلی دفعہ میرے پروگرام میں موجود تھے میں نے ان سے پوچھا تھا کہ جو 13,000 ملازمین ہیں 60 سے 65% بجٹ ان کی تنخواہوں کی مد میں چلا جاتا ہے, ان کو نکال کیوں نہیں دیتے, تو اس پر وہ کہہ رہے تھے کہ جی میرے پاس اختیار نہیں ہے. تو پھر کسی کو بھی کوئی عہدہ دے دینے کا اختیار میئر کراچی صاحب کے پاس کیسے, یا پھر یہ شہر کا درد ہے, یا پھر یہ آپسی جنگ ہے, لفظی جنگ ہے, یہ اس کا درد ہے کہ جس پر اتنی عجلت میں میئر کراچی نے یہ کام کر دیا, یہ کچھ سمجھ سے بالا تر ہے علی؟ بالکل دیکھیں یہ تو سیاسی ایسا لگ رہا ہے محاذرائی ہے, اور ایک سب سے اہم بات یہ کہ میئر کراچی اپنا فیلئر جو ہے وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اپنے مخالفین کو انہوں نے یہ بولا ہے کہ وہ کام کر لیں. یہ فیل ہے میئر کراچی نے, وسیم اختر نے اپنی آج جو یہ نوٹیفیکیشن جاری کر کے یہ بات ثابت کر دی کہ مصطفیٰ کمال میں اتنی قابلیت بھی ہے
کہ وہ ان کو موقع بھی دے رہے ہیں اور اپنی ناکامی جو ہے وہ تسلیم کر رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کراچی والے چاہتے ہیں شہر میں کام ہو, یہ ماظہرائے یہ دکھاوے کے نوٹیفیکیشن, کیونکہ یہ جو ہے کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. کراچی میں گاربیج جو ہے اگر ہم 13,000 ٹن جو ہے کچرا اگر روز جو ہے وہ اگر جمع ہوتا ہے. اچھا علی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا فیلئر تسلیم کیا اور اس کے بعد یہ عہدہ ان کو دے رہے ہیں کہ کام ان سے ہوا نہیں تو مصطفیٰ کمال صاحب آئیں اور ان کے اندر اتنی ایبلٹی ہے, اتنی قابلیت ہے کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن کیا واقعی ایسا ہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں؟ مصطفیٰ کمال صاحب نے کچھ کہا تھا جس کے بعد میئر کراچی صاحب کو یہ فیصلہ کرنا پڑا ہے. ذرا وہ پریس کانفرنس کا کچھ حصہ وہ بھی دیکھ لیجئے, پھر اس پہ مزید بات کر لیتے ہیں. تو یہ گفتگو تھی جو مصطفیٰ کمال صاحب نے کی تھی اپنی پریس کانفرنس میں, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو اختیارات ہیں اس وقت, جو لاجسٹک سپورٹ ہے ان کے پاس, وہی تمام اختیارات مجھے دے دیں. 3 مہینے کے اندر اندر کام کرنے کی انہوں نے بات کی تھی اور پھر اسی پر یہ نوٹیفیکیشن میئر کراچی کی جانب سے جاری کیا گیا ہے. تو جیسے کہ علی آپ بات کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ جو اختیارات میرے پاس ہیں وہ مطلب میئر کراچی کے پاس ہیں, وہ اختیارات انہیں دے دیں. تو ان کو ایک ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بنا دیا گیا کہ 3 مہینے میں کام کر کے دکھا دیں. آپ سمجھتے ہیں کہ چیلنج ایکسیپٹ کریں گے یہ مصطفیٰ کمال صاحب خود جو چیز مانگ رہے ہیں یا خود کہہ رہے ہیں میئر کراچی نے اگر کر بھی دیا ہے, تو اب آپ کو لگتا ہے کہ بیک چلے جائیں گے, بیک آف کر جائیں گے مصطفیٰ کمال صاحب اس بات سے؟ دیکھیں میں جہاں تک سید مصطفیٰ کمال جو سربراہ بھی ہیں پاکستان پارٹی کے, سابق ناظم بھی ہیں, ان کی جو گفتگو سمجھا تھا وہ یہ کہہ رہے ہیں جب میئر کراچی یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ کراچی کی سڑکوں کو, کراچی کے شہر کو جو ہے وہ صاف کر سکیں, تو اسی اختیارات کے ساتھ جو ہے مصطفیٰ کمال صاحب کو ذمہ داری اگر مل جائے اسی عہدے پہ, میئر کراچی کی بات انہوں نے کی تھی کہ وسیم اختر یہ عہدہ چھوڑ دیں اور وہ عہدہ اگر مصطفیٰ کمال کو یا کسی ایسے شخصیت کو مل جائے تو وہ ایک انہوں نے کہا کہ میں صاف کر سکتا ہوں شہر. اب بات دیکھیں کے ایم سی میں ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے وہ اتنی عجلت میں نہیں ہوتی. اچانک انہوں نے ایک جو ہے سیاسی رہنما کو, سیاسی پارٹی سربراہ کو جو ہے وہ لیٹر نکال کے کہہ دیا کہ بھائی اس کو پروجیکٹ ڈائریکٹر بناتے ہیں. وہ 2005 سے 10 تک اس شہر کراچی کا ناظم رہ چکا ہے, وہ ایک جماعت کا سربراہ ہے. اس نے یہ بات کی تھی, اس لیے کی تھی کہ وسیم اختر جو ہے کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں ان کے اختیارات نہیں ہے. اس کا مطلب وسیم اختر آج خود یہ بات قبول کر رہے ہیں کہ وہ فیل ہو چکے ہیں مکمل طور پہ. اور مصطفیٰ کمال علی حفیظ عرصے دراز سے آپ ایم کیو ایم کی بیٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں, پی ایس پی کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں, مصطفیٰ کمال صاحب کا دور بھی آپ نے یقیناً دیکھا ہے, ان کے کام بھی دیکھیں. میں آپ سے پوچھوں گی کہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس اگر یہ 3 مہینے کے لیے وہ چیلنج ایکسیپٹ کرتے ہیں تو کراچی کی صورتحال ہم بدلی بھی دیکھیں گے؟ لیکن اس سے پہلے ابھی کوشش کر رہے تھے ہم ٹیم پوری کہ مصطفیٰ کمال صاحب سے بات کر سکیں, تو ہماری بات ہوئی ہے مصطفیٰ کمال صاحب سے کچھ ہی دیر میں. وہ ہنگامی پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اور اس ہنگامی پریس کانفرنس میں یہ پتہ چل جائے گا کہ جو چیلنج میئر کراچی کی جانب سے ان کو دیا گیا ہے وہ اسے ایکسیپٹ کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. علی حفیظ آپ بتائیں, آپ کو لگتا ہے اگر 3 مہینے کے لیے مصطفیٰ کمال صاحب مان بھی جاتے ہیں کہ چلیے ٹھیک ہے جو عہدہ انہیں دے دیا گیا ہے, اس کے قانونی طریقہ کار کیا ہے؟ آیا میئر کراچی نے اگر عجلت میں کوئی نوٹیفیکیشن جاری کر بھی دیا ہے تو اس کی کوئی ویلیو ہے یا نہیں ہے؟ ان تمام باتوں سے ہٹ کر اگر مصطفیٰ کمال صاحب اسے ایکسیپٹ کر بھی لیتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب ودن 3 months کچھ بہتری کراچی کے لیے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں مصطفیٰ کمال کے دور میں 2005 سے 10 تک ہم نے دیکھا کراچی شہر کے اندر نائٹ سویپنگ جو ہے وہ شہر میں ہوتی تھی. رات کو 12 بجے کے بعد اچانک جو ہے شہر کے دورے ہوتے تھے. کئی ایسے پروگرامات ہم نے کور کیے ہیں, خاص طور پہ شارع فیصل ہو یا شہر کے مختلف علاقوں میں. اس وقت ہم نے دیکھا جو نارتھ ناظم آباد میں جو انڈر پاسز بن رہے تھے اس میں رات کو سروے جو ہے ناظم کراچی اس وقت کے سید مصطفیٰ کمال کرتے تھے. ان کی کارکردگی سب کے سامنے, یقیناً اگر وسائل کی بات کر سکتے ہیں, دیگر امور کی بات کر سکتے ہیں تو وہ اپنی جگہ, لیکن ناظم کراچی کی حیثیت سے سید مصطفیٰ کمال کو ایز اے میڈیا پرسن ہم لوکل گورنمنٹ کور کیا ہے, کافی متحرک دیکھا ہے. اگر مصطفیٰ کمال کو اسی مطلب یہ میئر کراچی کی اسی اختیار کے ساتھ اگر عہدہ مل جائے تو یہ بات تو میک شیور ہے کہ کراچی میں صفائی کا مسئلہ جو ہے وہ 3 مہینے میں کہا کہ 1 ہفتے میں جو ہے واضح تبدیلی نظر آئے گی, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ معاملہ اصل مسئلہ کیا ہے. کراچی میں کے ایم سی کے پاس مشینری بھی ہے, اس کے علاوہ جو پیٹرول اور ڈیزل کے پیسے ملتے ہیں وہ بھی ایک بڑا فنڈ ہے. یہی اگر آپ ڈی ایم سیز کی بات کرتے ہیں کہ اختیارات ڈی ایم سی کی صفائی ستھرائی کے کام ڈی ایم سیز کے پاس ہیں. جب ڈی ایم سی میں کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو میئر کراچی, موجودہ میئر کراچی وسیم اختر اس کو اون کر لیتے ہیں, لیکن جب کچرا اٹھانے میں ناکامی کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اختیارات نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ علی حفیظ اگر یہ چیلنج ایکسیپٹ ہو بھی جاتا ہے تو اور مصطفیٰ کمال صاحب کچھ کر بھی دکھاتے ہیں تو پھر تو بہت سارے سوالات جو مصطفیٰ کمال اٹھاتے رہے ہیں ان سوالوں کا جواب دینا لازمی ہو جائے گا کہ کیا
वाकई सिंध हुकूमत नाअहल, वाकई मेयर कराची नाअहल, और वो जो वफाक की जानिब इशारा कर रहे हैं, क्या तमाम के तमाम लोग नाअहल हैं जो इस शहर को नहीं सुधार पाए? और 3 महीने में अगर एक साबिका मेयर आके शहर की हालत को सुधार देता है तो यकीनन बहुत सारे सवालात उठेंगे, लेकिन उससे पहले इसका जवाब आना लाजमी है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब क्योंकि अगला टॉपिक हमारा यही था, हमने कराची के हवाले से ही बात कर रही थी, लेकिन इससे पहले एक बहुत बड़ी खबर जो नाज़रीन तक पहुँचानी थी वो आ गई थी। अब कराची में जिस तरफ देखो जनाबे वाला इंतज़ामिया का जनाजा दिखाई देता है, कचरे का ढेर हो, टूटी फूटी सड़कें हो, गटर का पानी हो, सब कराची वालों को बता रहे हैं कि इंतज़ामिया इंतकाल कर चुकी है, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। और अब तो इस जनाजे से, इस लाश से ताफ़ुन उठ रहा है, मगर मुझे इस मरी हुई इंतज़ामिया की लाश का पोस्टमार्टम करना होगा। यकीनन बदबूदार काम है, मगर क्या करूं, करना पड़ेगा। तो जनाबे वाला नाज़रीन कराम, आपको दिल थाम कर देखना भी पड़ेगा प्रोग्राम आज का, और अब मुसलसल प्रोग्राम्स आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि वो इंकिशाफात और वो पोस्टमार्टम मैं करने जा रही हूँ अपने प्रोग्राम्स में, जिसके बारे में शायद मैंने और आपने सोचा भी नहीं होगा। तो आज मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ, मगर कल से एक एक इलाके, एक एक डिपार्टमेंट का पोस्टमार्टम करूँगी और बताऊँगी कि आखिर हम कराची वालों के साथ, हमारे टैक्स के पैसों के साथ खेल क्या खेला जा रहा है। अब ज़रा गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा। कराची का ज़िला वस्ती, आबादी है इसकी जनाबे वाला 29,72,000 और इसका बजट है 8 अरब रुपए। इस ज़िले के मुलाजमीन आपको मालूम है कितने हैं? 10,000, जिन तनख्वाहों के मद में जाते हैं पूरे 4 अरब 95 करोड़, जिसमें ओवर टाइम, पेंशन फंड और बहबूद मुलाजमीन फंड्स में शामिल हैं। तनख्वाहें निकालने के बाद 3 अरब 2 करोड़ 14 लाख रुपए बचते हैं। एक मुलाजिम की सालाना औसतन तनख्वाह हुई 4,88,000, जबकि माहाना एक मुलाजिम की तनख्वाह 40,000 रुपए बनती है। ज़िला वस्ती की तफसील आपको बताई मैंने। अब मैं ज़िला वस्ती के मुलाजिमीन, आबादी कितनी थी? 29 लाख। इतनी ही आबादी ज़िला शर्की की भी है, लेकिन बजट है सिर्फ 2 अरब 60 करोड़ और मुलाजमीन है यहाँ पर 3,800। ज़िला जनूबी की आबादी है 18 लाख, वहाँ मुलाजमीन है 4,500 और सालाना बजट है 5 अरब, यानी ज़िला वस्ती का बजट और मुलाजमीन कराची के 2 अजला के बराबर हैं। और परफॉर्मेंस क्या है, ये सब मैं और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और शायद रोज़ बरोज़ हम इसी का रोना भी डालते रहते हैं। आखिर इस ज़िले में ऐसा क्या है भाई जो 2 अजला के बराबर इसका बजट रखा गया है? आबादी भी ज़्यादा नहीं है, MKM वाले सिर्फ इख्तियारात का रोना रो रहे हैं, मगर ये मुलाजमीन क्या करते हैं, इसका जवाब तो अब देना होगा। जो बजट का तकरीबन 60 से 65% हड़प कर जाते हैं। ज़िला गरबी की आबादी वस्ती से लाख ज़्यादा है, मगर मुलाजमीन 4,000 कम है और सालाना बजट भी 1 अरब 10 करोड़ रुपए कम है। ज़िला कोरंगी 24.5 लाख आबादी वाला इलाका, और अगर ये कहा जाए कि गंदा तरीन इलाका तो ये मैं बिल्कुल गलत नहीं कह रही हूँ। सालाना बजट 5 अरब 30 करोड़ है, मुलाजमीन 6,000 हैं। पीपल्स पार्टी का गढ़ ज़िला मलीर, यहाँ पर 20,09,000 आबादी है, 2400 मुलाजमीन है, 3 अरब 36 करोड़ का सालाना बजट है, 71 करोड़ मुलाजमीन की तनख्वाहों में चले जाते हैं। तो फिर पीछे बचता क्या है? तो ये तो थी जनाब वाला DMCs की तफसीलात, मगर KMC भी किसी से पीछे नहीं है। हाँ, ये ज़रूर याद रखिएगा कि करोड़ों का बजट, हज़ारों मुलाजमीन, मगर मेयर के पास कोई इख्तियार नहीं है। KMC का सालाना बजट आपको मालूम है कितना है? 26 अरब रुपए। 16,000 मुलाजमीन हैं जिनकी तनख्वाहों की मद में 14.5 अरब रुपए चले जाते हैं, यानी 50% से ज़्यादा बजट सिर्फ KMC के मुलाजमीन की तनख्वाहों में चला जाता है। ये हज़ारों मुलाजमीन सिर्फ बजट बुक में ही क्यों है? सड़कों पर नज़र क्यों नहीं आते? काम करते हुए दिखाई क्यों नहीं देते? छोटे मुलाजमीन नहीं है, इतने सारे मुलाजमीन है। 50% हमारे टैक्स के पैसों में से जो बजट बनता है, और उस बजट में से 50% हड़प जाते हैं, लेकिन होते कहाँ हैं? दिखते क्यों नहीं है? जब शहर पे कोई आफत आती है, अल्लाह के वास्ते जब भी दिख जाए, लेकिन तब भी दिखाई नहीं देते। अली हफीज़, ये कहीं 13,000 16,000 ये मुलाजमीन तो हैं, तनख्वाहें तो ले रहे हैं, हड़प तो कर जाते हैं, होते कहाँ हैं? जी बिल्कुल, सबसे बड़ा बल्दियाती इदारा है पूरे पाकिस्तान का कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन। बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर जो है इख्तियार का रोना रोने वालों ने आज तक मुलाजमीन की हाज़िरी के लिए
बायोमेट्रिक सिस्टम होता है वो आज तक नहीं लगाया। इसके अलावा 6 DMCs कराची के अंदर जो है, जिसमें से 4 MQM के पास है और 2 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। यहाँ भी हज़ारों मुलाजमीन है, हाज़िरी चेक करने का कोई ऐसे निज़ाम नहीं है जिसमें मालूम हो सके कि गोश्त मुलाजिम कितने हैं क्या नहीं। लेकिन हमारी सोच जो बताती है उसमें से सबसे अहम बात यह है जो मुलाजमीन की तादाद है वो सियासी बुनियादों पर है, और आधे ज़्यादा मुलाजमीन जो है वो हाज़िरी तो खैर लगाएं ना लगाएं, लेकिन उस सियासी जमातों के लिए जो है वो बड़े कारआमद होते हैं। जब जलसे जुलूस होते हैं, कराची शहर की खिदमत करें ना करें, जो बुनियादी उनकी जिम्मेदारी है वो करें या ना करें, लेकिन असल में जो है उनका काम जो सियासी काम उनसे लिया जाता है वो करते हैं। लेकिन आप मुझे बताएं, मेयर साहब से मैं पूछती हूँ कि सर ये इतने सारे मुलाजिमीन, इनको निकाल क्यों नहीं दिया जाता? जब इदारे भी इतने नहीं है, 32 इदारे हैं, सिर्फ काम भी नहीं हमें दिखाई दे रहा होता, तो वो कहते हैं मेरे पास इख्तियार नहीं है। फिर उनसे अगर मैं सवाल करूं कि सर ये होते कहाँ हैं, तो वो कहते हैं कोई भी इनमें से गोश्त मुलाजमीन नहीं है, बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं है, पता चल नहीं सकता कि ये मुलाजमीन आते कब है, जाते कहाँ हैं, काम क्या करते हैं। मेयर कराची को सबके बारे में कैसे पता चल जाता है? देखिए, मेयर कराची जब कुछ करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन वो हर बात में यही बात कहते हैं कि उनके पास इख्तियारात नहीं है। मैं आपको इसकी मिसाल दे सकता हूँ। वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के अंदर MQM लंदन राब्ता कमेटी के रुकन है कासिम अली रज़ा, वो कई बरस से जो है वो गैर हाजिर थे। उनकी गैर हाजिरी के हवाले से वाटर बोर्ड की इंतजामिया ने शोकॉस जारी किए, लेकिन उसका जवाब नहीं दिया। बिला आखिर वज़ीर बल्दियात और वाटर सेवरेज बोर्ड के चेयरमैन थे साबिक वज़ीर बल्दियात जाम खान शोरो, उनकी हिदायत पे वाटर बोर्ड ने जो है कासिम अली रज़ा को, जो लंदन के MQM राब्ता कमेटी के रुकन है, उनको जो है फॉर्म से फारिग कर दिया। देखें, बात यह है कि सियासी बुनियादों पे सब कुछ हो रहा है। अगर वसीम अख्तर ये सोच लें कि वो अगर MQM के वर्कर भी अगर काम कर रहे हैं KMC में, इसको हर चीज़ को हट के वो चेक करें कौन हाजिरी पे आ रहा है कौन नहीं आ रहा। आप बताऊँ, मैं आपको म्यूनसिपल सर्विस डिपार्टमेंट हो गया और जो चार्ज पार्किंग है, इसके अलावा दीगर डिपार्टमेंट KMC के ऐसे हैं, अगर आप मुलाजमीन की तादाद पे चले जाएं कि कितने मुलाजमीन हैं तो आप हैरान हो जाएंगे। क्योंकि हम तो सिलसिला शुरू करेंगे, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में भी बताया कि हम तमाम तफसीलात जो है समर TV मंजर आम पे लेके आएगा। बड़े बड़े इंकशाफात हैं, बल्दियाती इदारों के अंदर घोस्ट मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद है। कहने को कुछ अरसे पहले भी जो है वो हाजिरी चेक करने का एक अमल किया गया था, और वज़ीर बल्दियात, साबिक वज़ीर बल्दियात थे शर्जील इनाम मेमन, उनके दौर में आगाज़ हुआ था, लेकिन उसके बाद भी कोई काफ़ी सूरत हाल बेहतर नहीं हुई। किसी भी डिस्ट्रिक्ट DMCs का जो है अरबों रुपए से कम का बजट नहीं है। अगर हम बात कर ले, 13 UC है DMC मलीर के अंदर, 3 अरब से ज़ायद का बजट है, उसका भी 3 अरब से ज़ायद का बजट। वो बजट कहाँ जाता है? सैलरी, इतनी बड़ी बड़ी सैलरी बनती है लेकिन परफॉर्मेंस सिफर है। अरे भाई, आप जब बजट बना रहे हैं, इसका मतलब अगर पैसा आ रहा है, आपकी अपनी भी रिकवरी है। कराची वाले सवाल करते हैं कि हमें कोई नया इतने बड़े बड़े पुल नहीं बनाओ, बड़े चीजें नहीं बनाओ, जो बुनियादी शहर का जो बुनियादी मसला आप देखें, और सफाई सुथराई नहीं हो पा रही, कचरा जगह जगह पड़ा हुआ है, तो कौन करेगा साहब? बल्दियाती सेटअप से अगर यही सफाई वाला काम नहीं हो रहा तो इस बल्दियाती सिस्टम को कोई फायदा ही नहीं है। ये यकीनन जो है 2016 के बाद से ऐसा लगता है कि नाम के लिए है, फंड जा रहे हैं, अरबों रुपए के फंड जा रहे हैं। आप KMC का बजट देख लें, 26 अरब रुपए बजट है। इस तरह आप जो है DMCs का बजट देख लें, किसी का 7 अरब है, किसी का 3 अरब है, मुलाजमीन की तादाद हजारों में। और उसकी कारकर्दगी जो है, हफीज, जब हम इन पर बैठ के रिसर्च कर रहे हैं, जब हम देख रहे हैं कि कितना बजट है, मेयर साहब कितने बजट के लिए और कितने इख्तियारात के लिए हर वक्त हमें उदास दिखाई देते हैं, हर वक्त रोते हुए दिखाई देते हैं, तो जब हम रिसर्च कर रहे हैं हमें पता चल रहा है कि कौन कौन से ऐसे महकमे हैं जहां पर काम तो शायद होता ही नहीं है, बल्कि काम क्या, उन महकमों के बारे में और इन इदारों के बारे में मालूम तक नहीं है कि वो कराची में पाए कहाँ जाते हैं, बसते कहाँ जाते हैं। लेकिन पेट्रोल की मद में, इसके अलावा तनख्वाहों की मद में, मुलाजमीन की मद में कितने पैसे बजट की सूरत में लिए जाते हैं और उसके बाद क्या किया जाता है। तो कराची वालों का हक बन कि हमारे टैक्स के पैसों में से जो कुछ बजट बनकर KMC में, DMC में जा रहा है, उसके बारे में हमें मालूम तो हो कि आखिर ये जा क्यों रहा है, और उसके बावजूद भी हमारे शहर की बदतरीन सूरत हाल है। इसके लिए प्रोग्राम आपको कंटिन्यू देखना पड़ेगा। कल आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।